معزز ناظرین، آج کی ویڈیو مسلم خواتین میں حجاب یا پردے کے حوالے سے منتخب کی گئی ہے۔ ناظرین، حجاب عربی اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں۔ ان الفاظ کے بے شمار معنی لغت میں درج ہیں۔ عورت کے غیر محرموں اور اجنبیوں سے ستر چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا پردہ یا حجاب کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ یا حجاب نام کی کوئی چیز نہ تھی اور پردہ یا حجاب کا کوئی تصور یا قانون نہ تھا، لیکن بعد از اسلام جو مسلمانوں کے تمدن و معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق مناسب احکامات نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کے شرم و حیا اور لفظ ننگ و ناموس کی پوری حد بندی کر دی۔ حجاب کا لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مسلم خواتین کے لیے پردہ یا حجاب کی کتنی اہمیت اور تاکید کی ہے۔ معزز ناظرین، اس حوالے سے ہم نے آپ کے لیے ایک منفرد ویڈیو کا انتخاب کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں اور پسند آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ سارای بہن، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں چاہتی ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز کی شروعات کب سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بہرحال آدمی اپنے معاشرے کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے۔ جو ثقافتی میدان میں کمیاں پائی جاتی ہیں، جو کچھ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، جن مشکلوں میں ہمارا سماج گھرتا جا رہا ہے، واقعی یہ سب چیزیں دیکھ انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک عورت ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری نہ ہو کہ میں ایک سماجی میدان میں قدم رکھوں، کام کروں، بھاگ دوڑ کروں یا دنیا بھر کے درد سر مول لوں اپنے سر۔ لیکن جب میں دوسری طرف یہ دیکھتی ہوں کہ ساری مغربی طاقتیں دشمن کے کیا کہوں کہ سارے حربے ایک ہو کر متحد ہو کر اسلام کے مقابلے پر آ گئے ہیں اور اس کی ساری تعلیمات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں، یہ طاقتیں اسلام پر حاوی ہونے کی یہ طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، تو ان ساری باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید ایک عورت ہونے کے ناطے میری ذمہ داری یہ ہو کہ اچھی بیوی بنوں، اچھی ماں بنوں اور گھر میں رہوں یا زیادہ تر گھر سے باہر نہ نکلوں، اپنی زندگی کی دیکھ بھال کروں۔ لیکن اگر کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سماج کے ثقافتی میدان میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ زندگی میں ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ یہ ساری ذمہ داریاں ہم ادا کر سکیں۔ تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر نظارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے اور کچھ نہ کریں۔ ابھی تک کتنی کامیابی ملی تمہیں؟ یعنی کیا واقعی یہ کام آسان ہے کہ آج کل کے جوان جو سوشل میڈیا دنیا بھر کے چینلوں اور الٹے سیدھے دوسروں کے اسیر ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ صحیح راستہ پر لے آیا جائے؟ دیکھیے، ہمیں کتنی کامیابی ملی یہ تو ہمارا عمل ہی بتائے گا۔ جو بھی اپنی کامیابی کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمیں اس کے کام کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا، اس کے کام کا ریکارڈ کیسا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ بہرحال ہر کام میں کچھ کمی زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کام بغیر کسی غلطی کے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلطیوں کی وجہ سے کام ہی نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہوں گی کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس لیے میں کام ہی نہ کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتفاق سے ثقافتی اور تربیتی میدانوں میں اس طرح کے خطرے مول لینے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مجھے ان خطروں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اس کی سختیاں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیتی اور ثقافتی کام خود سخت ہوتے ہیں، خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں ہر طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور تم
تمہیں اسلام کی بات کرنی ہوگی جہاں سب پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے چلے جا رہے ہیں اور تم بہاؤ کے برخلاف تیرنا چاہو گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لانا ہے. البتہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بس اپنی فکر ہو کہ ہمیں نجات مل جائے, ہم ہی پردہ کرنے لگیں, ہم ہی اچھے بن جائیں, میری زندگی, میرے بچے, میرا گھر. نہیں, ہمیں ایسا نہیں سوچنا ہے, اور یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. تمہیں اس رسی کی طرح ہونے کی ضرورت ہے جس کے سہارے دوسرے بھی نجات پا سکیں اور تمہیں دیکھ کر لوگ ایسا محسوس کریں, ان میں تمہیں دیکھ کر یہ لگے کہ نہیں, اچھا بھی بنا جا سکتا ہے, اپنا راستہ بھی بدلا جا سکتا ہے, بہتے پانی کے بہاؤ کے برخلاف بھی تیرا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی تیرنا سکھایا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت سخت ہے. خود ہم لوگوں کو اپنے کاموں کے دوران اپنی انجمنوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہو سکتا ہے کچھ سال پہلے تک ہمارا یہ کام تھوڑا آسان رہا ہو, مگر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے سختی آتی جا رہی ہے, رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے دونوں طرح سے. پھر ملک کے باہر بیٹھے ہوئے دشمن ہو, دونوں ہی طرف سے ہمیں سختیوں کا سامنا ہے. میں نے جو تمہارا بارے میں سنا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم خود کیوں اس ماحول سے نکل کر آئے ہو, اس لیے جوانوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو. جی وہ تو ہے, میری پچھلی زندگی انہی بہت سے دوستوں کی طرح تھی جنہیں میں نے آپ کے اس پروگرام میں یا دوسری جگہوں پر دیکھا ہے یا ان کے بارے میں سنا ہے. جب سے میں بیرٹ پیدا ہوئی ہوں اسی ماحول میں تو نہیں رہی, بلکہ پہلے میں کسی اور ہی ماحول میں رہتی تھی. مجھے بھی ایک جوان لڑکی ہونے کے ناطے بہت کچھ پسند تھا. بہرحال میرے بھی بہت سارے شوق تھے, لذتیں تھی میرے لیے دنیا میں, جیسے کہ دوسروں کے لیے بھی ہیں. مگر اب جب اس وقت کے بارے میں کبھی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دور جاہلیت ہم فلاں کام کیا کرتے تھے, یا جس وقت ہم نادان تھے تو فلاں بات کیا کرتے تھے, لیکن اب بہرحال نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, تو کہتے ہیں وہ دور جاہلیت کی بات. اور میں بھی ایک دور جاہلیت سے نکل کر یہاں تک آئی ہوں. میں نے لیکن بدلنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اہم ہے کہ آدمی دنیا کی ساری خوبصورتیوں, دل فریبیوں اور اس کی چمک دمک سے منہ موڑ لے اور ایک نئی دنیا کو اپنے لیے چن لے. ایک ایسی دنیا جس میں شاید وہ رنگ و روپ نہ ہو, وہ چمک دمک نہ ہو, وہ لذتیں اور وہ عیاشیاں نہ ہوں, مگر ایک ایسی دنیا کہ جہاں پر آدمی واقعی اور حقیقی معنوں میں لطف اٹھاتا ہے. میں ہر لذت کو لذت نہیں سمجھتی, ہر خوشی کو خوشی نہیں سمجھتی. میں شاید پہلے اگر کبھی خوش رہی ہوں گی تو اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ در حقیقت خوشی نہیں تھی, مگر اب مجھے حقیقی معنوں میں سکون ملا ہے. اب اگر کبھی میں خوش ہوتی ہوں تو واقعی دل سے خوش ہوتی ہوں. وہ خوشیاں خوشی نہیں تھی, وہ ہنسی ہنسی نہیں تھی. اور اب شاید میرے چہرے سے نہ پتہ چلے, شاید میں اپنی دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کہہ نہ لگاتی پھروں. بہت سے وہ کام جو آج کل بہت سے لوگ کرتے پھر رہے ہیں شاید وہ میں نہ کروں, مگر ہمارے پاس بھی کچھ خوشیاں ہیں, ہلے گلے ہیں, اپنے کو خوش رکھنے کے لیے ہے. میں سمجھتی ہوں جو خدا سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی خوش ہے. جیسے جیسے دور ہوتا جاتا ہے اس کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں. خدا سے دوری کے بعد خوشیاں کم ہوتی جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم پتلے کیسے ہے. بہرحال آدمی کی کبھی نہ کبھی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں ایک اہم موڑ لیتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایک لمحے کے لیے انسان کے سامنے عالم طبیعت میں کوئی ایسا منظر آ جائے جو اسے خدا کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے کیے پہ پچھتاوا اسے محسوس ہو, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک اچھا دوست مل جائے اور اسی سے وہ متاثر ہو جائے اور اسی کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جائے.
جب ایک چنگاری لگ جاتی ہے اور جھٹکا لگ جاتا ہے تو پھر کچھ دن تک دماغ اسی میں الجھا رہتا ہے. جتنی کوشش کر لے مگر پھر بھی اپنے دماغ سے اس بات کو نہیں نکال پاتا. خدا کبھی کبھی اس کے نفس پر پھندا ڈال دیتا ہے اسے اپنا بنانے کے لیے، مگر وہ آدمی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہتا. یعنی اگر وہ ہٹ دھرمی دکھانا چھوڑ دے تو اسے خدا خرید لیتا ہے. 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے آدمی میں بدلاؤ آتا ہے. آدمی ایک بار بیٹھ کر سوچتا ہے، غور کرتا ہے، سونے سے پہلے یا کسی اور فارغ وقت میں، کہیں کسی مجلس میں، محفل میں. بہرحال ایک اچھا بندہ بننے کے لیے یا پھر دنیا میں مزے اڑانے کے لیے کب تک آخر میں مزے اڑاؤں گا؟ اس کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ یہ باتیں میں نے بیٹھ کر بہت سوچی. اب جو میں نے پردہ کرنا شروع کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب بس کمال تک پہنچ چکی ہوں. انسان کو ہمیشہ بدلنے کی ضرورت رہتی ہے اور ترقی کی منزلوں کو طے کرنے کی ضرورت رہتی ہے. خیر میں نے جو اتنا سوچنے سمجھنے کے بعد پردہ کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ ایک خواب تھا جو میں نے دیکھا. اس میں میں نے دیکھا کہ مجھے ایک چادر تحفے میں دی گئی. جب اگلے دن میں صبح سو کے اٹھی تو میں نے اپنی امی سے ایک چادر مانگی اور کہا کہ اب میں چادر اوڑھنا چاہتی ہوں. میرے گھر والوں کی طرف سے چادر اوڑھنے پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پردے پر شرافت، عفت اور پاک دامنی پر بہت زیادہ بہرا زور دیا جاتا تھا ہمارے گھر میں. چادر اوڑھنے پر ہی نہیں مطلب زور تھا. تو ایک خواب نے مجھے بیدار کیا اور میں چادر اوڑھنے لگی. میرا نام بھی اسی خواب کے بعد بدلا ہے. خواب میں مجھے اسما کہہ کر پکارا گیا، جس کے بعد مجھے لگا کہ میرا نام بھی بدلا جانا چاہیے. جی یہ نام جو ہے مجھے بہرحال خواب میں آیا ہے. پہلے کیا نام تھا تمہارا؟ پریسا. اچھا تو اسما اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب صبح سو کے اٹھے اور کہا کہ اب میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، پھر کیا ہوا؟ میں نے تبھی سے شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک لمحے میں تو کوئی پردہ نہیں کرنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دم سے کہوں کہ اب مجھے چادر اوڑھنی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے نفس اور عقل کے بیچ میں جنگ چھڑ جاتی ہے. عقل کہتی ہے پردہ کرو اور نفس کہتا ہے کہ ارے چھوڑ دو، رہنے دو. بہرحال یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں جب پہلے دن چادر اوڑھ کے اسکول گئی تو میری ٹیچر نے مجھ پہ طنز کیا اور مذاق اڑایا انہوں نے میرا. مجھے بہت برا لگا. میں سوچنے لگی کہ چادر اوڑھنا واقعی کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ اچھا بننا واقعی میں بہت سخت ہے. اس کے لیے ہمت کی اور جرت کی ضرورت ہے. بہت سے الگ تھلگ رہ کے چلنے کے لیے ایک بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے تم یہ سوچو کہ میں اپنی فلاں دوست کی وجہ سے چادر اوڑھنا شروع کر رہی ہوں، مگر بعد میں تمہیں خود سخت لگنے لگے گا. پھر جب کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو گی تو یہ سب باتیں تمہارے دماغ میں گونجیں گی. تو ہمیشہ میں نے یہ ساری باتیں اپنی دوستوں سے کہی ہیں. خود میرے لیے بھی یہ سب پیش آیا ہے. یونیورسٹی میں مذاق اڑایا گیا، تانے دیے گئے، اور لیکن کہتے تھے کہ عجیب حوصلہ ہے تمہارے اندر کہ تم چادر نہیں اتار سکتی ہو. ہمارے ملک کے لوگ واقعی بہت اچھے ہیں، سبھی مسلمان ہیں مگر لوگ کچھ بھی کہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور خدا ہمارے حالات سے باخبر ہے. بس یہی کافی ہے. خدا سے کہیں کہ خدایا دیکھ، کیونکہ تجھے پردہ پسند ہے اس لیے میں برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ تم نے کہا ہے میں برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ خدایا تم نے چاہا ہے میں برداشت کر رہی ہوں. میں پردے میں گرمی بھی برداشت کر لوں گی اور لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر لوں گی، کیونکہ تجھے یہ سب پسند ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں گرمی نہیں لگتی ہے. خدا کی قسم ہمیں چادر میں گرمی لگتی ہے، پردے میں گرمی لگتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں گرمی کے موسم میں چادر پہننے تو گرمی نہ لگے؟
میں کہتی ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں گرمی نہ لگے، لیکن بہرحال ہمیں خدا کی خاطر ہم نے یہ سب سختیاں برداشت کی ہیں۔ ہم چادر کے ساتھ پرسکون ہیں کیونکہ چادر کو ہم نے خود انتخاب کیا ہے۔ مجھے چادر پسند ہے، مجھے پردہ پسند ہے، چادر مجھے اچھی لگتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ چادر اوڑھنا واقعی ایک سخت کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے پسند ہے، مجھے عشق ہے چادر سے۔